بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ 4-5 اہم موضوعات ہیں جن پر بات کروں گا۔ ظاہر ہے سب سے پہلے سانحہ ترلئی امام بارگاہ مسجد میں دھماکہ ہوا، امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا، اور حکومت نے تو جو سرکاری اعداد و شمار شیئر کیے ہیں وہ 30 سے 35 ہیں، لیکن جو وہاں پہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، جو لواحقین ہیں شہداء کے، وہ بہرحال بہت بڑی تعداد ہے جو کلیم کر رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ اس لیے بھی چیزیں زیادہ مشکوک حکومت نے بنا دیں کہ جب ڈی سی اسلام آباد جو مسلسل اپڈیٹ کر رہے تھے، آخری انہوں نے اپڈیٹ کی کہ 69 شہادتیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ذرا ان لوگوں کی دکھ اور ان لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو کا اندازہ آپ لگائیں، جہاں کہیں بچوں کا باپ چلا گیا، کہیں پہ کسی ماں کا بیٹا چلا گیا، کسی باپ کا بیٹا چلا گیا، بہنوں کے بھائی چلے گئے، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، ہم سب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، والدین کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے، بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے، اور بہت ہی بڑا یہ سانحہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ایک بات، باقی تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی یہ دہشت گرد ہیں، ان کے لیے کسی کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ خارجی ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کو چن چن کے قتل کرنا چاہیے، ان کو چن چن کے مارنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ان کے حامیوں کے لیے، ان کے سہولتکاروں کے لیے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو ماؤں کی گودیں اجاڑ رہے ہیں، جو بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، جو نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں، جو سجدے میں تھے اس وقت، جو نماز جمعہ پہ سجدے میں تھے، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ ان کا کیا جرم، ان کا کیا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہو گیا؟ اور اس پہ اور بہت ساری چیزیں جس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اور بہت بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح سے شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں، کسی طرح سے تفرقہ پیدا کیا جائے۔ تو خدا را آپ نے اس چیز پہ الرٹ رہنا ہے کہ کوئی بھی تفرقہ پیدا نہ کرنا پائے، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، ہر ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے اندر ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا جو آپس میں تفرقہ پیدا کر کے اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہماری تو ساری لڑائی اسی چیز کی ہے کہ ہم پاکستان کو عروج دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کا استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں کر رہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کے آنے والی نسلوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری تو لڑائی ہے۔ تو خدا را اس پہ الرٹ رہیں۔ کوئی بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا اگر کوئی اس طرح کی کوئی اشتعال انگیزی پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے شیعہ سنی فسادات شروع ہوں یا تلخیاں بڑھیں، تو یہ کامیاب آپ نے نہیں ہونے دینا۔ اور حکومت جو ہے جو اس وقت بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، اور اس سے سخت میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن اب نہیں کرتا، ذرا دیکھیں کہ آج یہ اس دھماکے سے پہلے پچھلے 4-5 دن جو تھے ان میں کون سی ایسی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں؟ ان پریس کانفرنسز میں کون لوگ تھے؟ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی؟ کیا ان کو اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے؟ کیا ان کو پکڑا گیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جو ایک اسکول آف تھاٹ کے خلاف فتوے دے رہے تھے، جو ایک پورے اسکول آف تھاٹ کو کافر قرار دے رہے تھے، بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کا نام پاکستان کے اندر کوئی نہیں لے سکتا، عمران خان کی تصویر کوئی ٹی وی چینل نہیں چلا سکتا، پی ٹی آئی کے جھنڈا لے کے کوئی بھی پنجاب اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی گھر پہ عمران خان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، لیکن جو ایک پورے اسکول آف تھاٹ کو کافر قرار دیتے ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کچھ چینلوں پہ ان کی چل بھی جاتی ہے اور پوری اس کی کوریج بھی ہوتی ہے، ان کو آزادی بھی ہے، گھومنے پھرنے کی بھی آزادی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے نا جو چاہتا تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہو، اور یہ بالکل اب تو اسی طرح سے لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کے خلاف جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہونا تھا وزیر آباد میں، اس سے پہلے ایک ویڈیو تیار کی گئی جس میں عمران خان کو جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ عمران خان توہین مذہب کا مرتکب ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، توہین رسالت کا مرتکب ہے، اور اس طرح کی ویڈیو ایڈٹ کی گئی، ایڈٹ کر کے، اور وہ پی ٹی وی پہ چلوائی گئی، ریاستی ٹی وی چینل پہ چلوائی گئی، اور وہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ عمران خان توہین مذہب کا، توہین رسالت کا مرتکب ہے، اور اس کے بعد عمران خان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا اتنی سادہ چیز ہے؟ یہاں پہ بھی وہی ہوا کہ پہلے
پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو، اہل تشیع کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور پھر یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو پکڑا گیا جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے؟ ان کو آزادی کیسے ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی بھائی عمران خان کا کوئی حامی تو قرآن خوانی نہیں کر سکتا، عمران خان کی بہنیں تو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتی، ان کے اوپر واٹر کینن چلتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو ادھر گندا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ان کو کیسے آزادی ہے؟ دیکھیں ذرا غور کریں، آنکھیں کھولیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے اور ایک پورے اسکول آف تھاٹ کو کفر کے اس کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ بھائی عمران خان جیسے لیڈر کو، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ تو 3 سال سے پابند سلاسل ہے، اس کی بیوی تو پابند سلاسل ہے، اس کا بھانجا، اس کے لوگ، یاسمین راشد صاحبہ جیسی کینسر سروائیور خاتون، بزرگ خاتون، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور جو ہے وہ سینکڑوں لوگ آج بھی پابند سلاسل ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں۔ لیکن جو ایک اسکول آف تھاٹ کو کافر قرار دیتے ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز سریعام چل رہی ہیں، ان کو موومنٹ کی اجازت ہے پورے پاکستان میں، تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ملنا چاہیے۔ لیکن میں اپریشیٹ کروں گا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، ان کی اپروچ بہت شاندار ہے، وہ پاکستان کو جوڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور میں نے تو ان کو جب بھی سنا ہے انہوں نے ڈسکریج کیا ان چیزوں کو جو شیعہ سنی کے درمیان فسادات پیدا کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال اب کل 8 فروری ہے، ایک سوال تھا کہ کیا 8 فروری کی کال واپس لے لے گی تحریک تحفظ پاکستان، تو وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کال میں اور شدت لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل نہ صرف یوم سیاہ ہے بلکہ یوم سوگ بھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی تب تک پاکستان میں ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہمارے دوست رضی طاہر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو حکمران ہیں، ان کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، علاج، سب کچھ ملک سے باہر ہے، ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، یہ عوام کے مینڈیٹ کے خلاف آئیں، یہ عوام کے ووٹوں کے خلاف آئیں، تو اس لیے یہ عوام کا سوچتے نہیں، یہ پاکستان کا سوچتے نہیں، اپنی ذات، اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، یہ اپنے اقتدار کا سوچتے ہیں۔ ضد، انا اور غصے پہ مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کل اور شدت سے جو ہے وہ ہڑتال کریں گے، یوم سیاہ منائیں گے، یوم سوگ منائیں گے، اور ایک بار پھر انہوں نے سب لوگوں کو اپیل کی ہے کہ کوئی بھی دکان نہ کھولے، کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ نہ لائے۔ انہوں نے ایک بار پھر جو ہے استدعا کی ہے۔ انہوں نے اور بہت ساری اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور کل رات بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں محمود حسن چکزئی صاحب تھے اور اخندزادہ حسین صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر وہ گئے، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں یہی بات ہوئی ہے محمود حسن چکزئی صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ چیزیں ہر آنے والے دن کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہو، انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز ہوں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی شرم، حیا، غیرت نہیں ہے، اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اب ہم نے 8 فروری کے بعد اس مومنٹم کو آگے لے کر جانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ اب آپ چھوڑیے اختلافات جو ہمارے انٹرنل ہیں، آپ کے اور ہمارے کچھ چیزوں پہ اختلافات ہیں، ان کو چھوڑیے، آئیں ملک کو بچانا ہے، اور بہت ساری بات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میری یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے لیے اگر وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اگر کہیں پہ تنقید ہو رہی ہے تو اس کو نہ دیکھیں، لیکن صوبے کے لیے، وہ صوبے کے حقوق کے لیے اگر وہ وفاق کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے۔ اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کنسرن تھے، اور اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان بات کریں گے، اور جو طے ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ 8 فروری کے بعد مومنٹم بڑھانا ہوگا، اور جیسے تیسے مرضی اس نظام کو گرانا ہوگا، اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا اور نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ نئے انتخابات کے علاوہ ملک کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں بہت سے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل نون لیگ نے خود ہی ٹھونک دیا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں جس سے مجھے نہیں لگتا کہ اب نون لیگ کے لیے کوئی بچت ہے۔ عمران خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے، جو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، وہ ایک بکواس ہے، وہ ایک سطحی حرکت ہے، گھٹیا، نیچ، غلیظ، گھٹیا، گندی حرکت ہے۔ وہی پریس ریلیز جو پمز ہاسپٹل نے جاری کی تھی، وہی رپورٹ بنا کے انہوں نے جمع کرا دی عدالت میں۔ اس پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر کا جو بیان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو وین کی بلاکیج ہے، وہ بلاکیج ہوئی کیوں ہے، بلڈ پریشر وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہے، یہ ڈائگنوز نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں 25 سال سے عمران خان کا فزیشین ہوں، میری ملاقات بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا، انہوں نے کہا کہ ڈائگنوز یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ جو ان کی وین میں بلاکیج ہوئی ہے
وہ بلاکیج ہوئی کیوں ہے، اس کو ڈائگنوز کیا جانا چاہیے. پھر ان کو ٹریٹمنٹ تو بتایا گیا کہ کیا کیا گیا، ٹیسٹ جو کرائے گئے بتایا گیا کون سے کرائے گئے، ان کی رپورٹ کیا ہے، اس میں کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. پھر ان کو لک آفٹر کیسے کیا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کون سا ڈاکٹر ان کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں بتایا گیا. اور جو انہوں نے کہا کہ جو ان کا پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ کیا گیا، اس کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہر آنکھ کا ڈاکٹر اس کو آئی اسپیشلسٹ اس کو نہیں ٹریٹ کر سکتا. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا جو عمران خان صاحب کو ایشو بتایا جا رہا ہے اس کا جو اسپیشلسٹ ہے اس نے دیکھا ہی نہیں دیکھا. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب اس وقت جو سارا فوکس ہے وہ ان کا 8 فروری کے اوپر ہے. آج بڑا خوش آئند ہے کہ نواز شریف تو آج جاتی عمرہ میں بیٹھ کے اور گانے سن رہے تھے، ٹک ٹاکیں بن رہی تھیں. مرتضی علی شاہ ہمارے دوست ہیں، یو کے سے رپورٹ کرتے ہیں، جرنلسٹ ہیں سینئر، جیو نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں. مرتضی علی شاہ صاحب نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس کو میں نے کو ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف جاتی عمرہ میں بیٹھے ہیں اور پورا ایک اس کو ایسے سجایا گیا جیسے اکثر یہ شادیوں پہ دلہن والا کمرہ سجایا جاتا ہے نا، اور وہ پورا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو بیڈ کے ارد گرد وہ سیج کہتے ہیں یا پتہ نہیں جو بھی کہتے ہیں اس کو، وہ جو ایک پورا پھول کی پتیاں اور وہ پورا اس کو سجایا جاتا ہے، یا رخصتی کے ٹائم یا ولیمے کے موقع پہ اوپر جو سٹیج ہوتا ہے دلہن کا یا دولہے کا، اس کو جس طرح سے سجایا جاتا ہے اس طرح سے وہاں پہ اس جگہ کو سجایا گیا تھا جہاں میاں نواز شریف بیٹھے ہیں، ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں. اس وقت جب G9 اسلام آباد جامع امام صادق میں جنازے کے بعد شہداء کی جو میتیں ہیں ان کو ان کے علاقوں میں روانہ کیا جا رہا تھا، اس وقت میاں نواز شریف گانے سن رہے ہیں، ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہی ہیں، اور وہ ایک ایسے سٹیج پہ بیٹھے ہیں جو دولہے کا سٹیج ہوتا ہے. یہ چیزیں نون لیگ کو بہت ہانٹ کریں گی. یہ جو کچھ نون لیگ کر رہی ہے اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے. سپریم کورٹ کا آپ دیکھ لیں، آپ مطلب کوئی ادارہ نہیں بچا نا پاکستان کے اندر. بدقسمتی یہ ہے چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ صاحب، علامہ راج ناصر عباس صاحب، ان ساروں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے عمران خان کی صحت کے معاملے پہ. تو چیف جسٹس نے متعلقہ اتھارٹیز کو کہا، وفاقی حکومت کو کہا. اس پریس ریلیز میں 3 سے 4 بار عمران خان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی اوقات یہ ہے کہ جرت نہیں ہوئی کہ لفظ عمران خان لکھ سکیں. لکھا گیا ہے لیڈر ان پریزن اور پریزنر لکھا گیا ہے، اور اپنا قیدی لکھا گیا ہے کہ ان کا قیدی لیڈر لکھا گیا ہے. عمران خان کا نام نہیں لکھ سکے چیف جسٹس پاکستان پریس ریلیز میں. ان کو یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ پریس ریلیز میں، کیونکہ نجم سیٹھی نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ نجم سیٹھی نے علیم خان کے چینل پر بیٹھ کر کہا ہے. اگلی ویڈیو میں کچھ بات کریں گے کہ کون سی 4-5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے. اور جو بچہ آج 10 سال کی عمر کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، وہ 90 سال کی عمر تک جیے، لیکن وہ کم از کم نواز شریف اور زرداری کی آنے والی نسلوں کو کبھی ووٹ نہیں دے گا. ان کی آنے والی نسلوں کو کبھی ووٹ نہیں دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کرائسس میں کچھ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں، ہر کرائسس میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو پاکستان پچھلے 4 سال سے کرائسس میں ہے اور پاکستان کی قوم ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت اور جدیدیت برداشت کر رہی ہے، اس میں جو ایک چیز میں پازیٹیو دیکھتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ 2 خاندان اس حد تک لوگوں کی نظر میں گندے اور ننگے ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو بچہ 10 سال کا ہے، جو تھوڑا سا اس کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے، وہ کم از کم اگلے 80 سال تک، 90 سال تک وہ جیے. وہ اپنی زندگی میں نواز شریف کی بیٹی کے بچوں، زرداری کے بیٹے بیٹیوں، ان کے بچوں کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کہاں پر لا کے چھوڑ دیا. میں آپ کو جس طرح سے عرض کیا کہ ابھی میں مختصر اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، جو ہمارے دوستوں نے سوالات اٹھائے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس وجہ سے لوگوں کے اندر بہت اشتعال ہے، اس وقت بہت نفرت ہے. لوگ جھولیاں اٹھا کے ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. لوگ ان کی شکلوں سے مزید لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے. لیکن جاتے جاتے میں دوبارہ یہ کہوں گا، ایک تو اللہ کی ذات ہے صبر دینے والی. اللہ تعالیٰ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے جن کے اپنے، جن کے پیارے بے گناہ نمازی مسجد میں جمعے کے ٹائم سر بسجود تھے
اور ان کی جانیں چلی گئیں. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. میں خود بھی انشاءاللہ جو یہ ہے جن لوگوں کے یہ نقصان ہوا ہے, جن کے اپنے گئے ہیں, ان کی فیملیز جتنوں کے پاس جا سکا میں بھی جاؤں گا. آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کے علاقوں میں جو ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, جو شہداء آئے ہیں, تو ان کی فیملیز کو ملیں, ان کا غم بانٹیں. ظاہر ہے اب ان کے ساتھ ایک تعزیت ہی کی جا سکتی ہے, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان کا کچھ غم کم ہو, اور ان کو اس بات کا یہ بات ریئلائز کرائیں کہ آپ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. حکومت نے جو کرنا تھا کر چھوڑا ہے. حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز نے صرف اپنی آج کی سرکاری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ منسوخ کی ہیں, بسانت کینسل نہیں کی گئی. کل رات کی بھی میں نے ویڈیوز لگائی ہیں کہ ہر چوک چوراہے کے اوپر جو ہے وہ ہر چوک اور چوراہے کے اوپر وہ لگی ہوئی وہ جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں ناچ گانے والی, اور ڈانس ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام دے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن دے, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. یہ دہشت گرد جہنمی کتے ہیں, یہ خارجی ہیں, یہ واجب القتل ہیں. ان کو چن چن کے مارنا چاہیے, ان کے سہولتکاروں کو مارنا چاہیے. ان کے لیے پاکستانیوں کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, دماغ میں کوئی ابہام نہیں ہے. پورا پاکستان بڑا واضح ہے کہ جو بھی بندوق اٹھا کے ہمارے کسی فوجی جوان کی جان لیتا ہے, ہمارے کسی پولیس کے جوان کی جان لیتا ہے, کسی سویلین کی جان لیتا ہے, کسی نمازی کی جان لیتا ہے, کسی سویلین کی جان لیتا ہے, وہ خارجی ہے, وہ جہنمی کتا ہے. اس کے سہولتکار بغیرت ہیں, اس کے سہولتکار جتنی آپ گندی گالیاں دے سکتے ہیں وہ ہیں. اور ان کے لیے جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ان دہشت گردوں جو بندوق اٹھانے والے ہیں, ان کے ساتھ جو بات چیت کی بات کرتا ہے, جو ان کے لیے رعایت کی بات کرتا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے خدا را کچھ چیزوں میں کلیئرٹی لے آئیں. ہم باقی ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں, پولیٹیکل چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ہر مسلمان, ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر کم از کم کلیئر رہے کہ ہم کسی کو آپس میں مسلمانوں کے درمیان, پاکستانیوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرنے دیں گے, شیعہ سنی فسادات شروع نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہے, جو بھی بندوق اٹھاتا ہے, اس کے لیے کوئی اگر مگر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اگر مگر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اگر مگر نہیں ہے. ذرا جاتے جاتے ایک بات کہوں گا, اگر کوئی ان کے لیے رعایت رکھتا ہے, اگر کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم ہے, ایک چیز امیجن کریں, اگر آپ بچوں والے ہیں, امیجن کریں کہ آپ گھر سے جاتے ہیں اور آپ کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے تو آپ کے بچوں کا کیا بنے گا. امیجن کریں اگر آپ والدین ہیں, آپ کا بچہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا گزرے گی. اگر آپ بہن ہیں, سوچیں آپ کے بھائی کس طرح سے جان لے لی جائے. مطلب آپ اپنے جن لوگوں کے اپنے گئے ہیں ان کے فیملی ممبرز کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ نہ دے, اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ نہ دے. اللہ تعالیٰ والدین کو بچوں کا دکھ نہ دے, بچوں کو ماں باپ کا اس طرح کا دکھ نہ دے. لیکن ذرا جو لوگ اس وقت متاثرہ ہیں ان کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ کس کرب میں ہوں گے, کس تکلیف میں ہوں گے. تو اگر مگر چھوڑیے, ان دہشت گردوں کے لیے, ان خارجیوں کے لیے, جہنمی کتوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے. اس کے اوپر جتنی ہمارے جو ہمارے ادارے ان دہشت گرد جہنمی کتوں سے لڑ رہے ہیں, ہمارے احساسات, ہمارے جذبات, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ آخری واقعہ ہو, اس کے بعد کوئی واقعہ نہ ہو, کوئی ثانیہ نہ ہو. پاکستان عروج دیکھے, پاکستان ترقی دیکھے. کسی ماں کی آنکھ میں آنسو نہ آئے کہ اس کا بچہ اس طرح سے چلا گیا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.